وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہو، جس کو ہم نے قرض دیا اگر وہ تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، پس اس کو مہلت دے دو کشادگی تک، وسعت تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اور اگر تم اس کو بخش دو، معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان لو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو بدلہ جو کچھ اس نے کیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کل کا جو ہمارا سبق گزرا ہے وہ سود کے متعلق تھا، ربا کے متعلق تھا، اور اس میں انسانیت کے لیے گویا ہلاکت تھی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو اس کے برعکس یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو قرض دے دو اور اس قرض پر بھی مہلت دے دو، اور اس مہلت پر تم کوئی اضافی رقم بھی نہ لگاؤ بلکہ کشادگی تک اس کو مہلت دے دو، اور اگر بالکل ہی معاف کر دو، تم صاحب استطاعت ہو، وہ تنگ دست ہے، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جل شانہ کہ سود لینا، ربا لینا، زیادہ لینا، یہ تو بہت ہی بڑے اس کی انسانیت کے خلاف بات ہے۔ تمہیں تو چاہیے جو اصل قرض ہے اس میں بھی مہلت دے دو، اور اس میں سے بھی سب یا کچھ معاف کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کاش کہ تم اس بات کو جان لو۔ اور اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے یہ قرآن پاک کی آخری آیات میں سے ہے، اور قرض کے حوالے سے حدیث پاک میں ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مفلس، غریب، مدیون کو، قرض دار کو مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ جتنی رقم ہم نے کسی کو قرض دی ہے روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا جتنی اس مدیون کے ذمہ واجب ہے۔ اور جب میعاد پوری ہو جائے اور وہ شخص ادا کرنے پر قادر نہ ہو، اس کے بعد اگر یہ اس کو مہلت دے گا تو ہر روز دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ بعد میں قرض بھی واپس کر دیں گے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو یا اس کی مصیبت دور ہو، اس کو چاہیے کہ تنگ دست مدیون کو، قرض دار کو کچھ مہلت دے دے۔ اور ایک روایت طبرانی شریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہے کہ اس کے سر پر اس روز اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ سر چھپانے کے لیے نہ ملے گا، تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست مقروض کے ساتھ نرمی اور مساہلت کا معاملہ کرے یا اس کو معاف کر دے۔ تو دیکھیے سود قرض پر ہوتا تھا، ایک آدمی کو ہم نے قرض دیا پھر اس سے اضافی رقم لیتے تھے تو وہ بیچارہ مزید معاشی اعتبار سے پستی میں چلا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مذمت بیان فرمائی اور یہ فرمایا کہ ضرورت کے وقت ایسے تنگ دست کو قرض دو، پھر اس کو مہلت دو، اور یا اس کو پورا یا کچھ معاف کر دو، اس میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ تو یہ سود کے بالکل برعکس چیز ہے۔ آخری جو آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ قرآن پاک کی آخری آیتوں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد قرآن پاک کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس کے 31 روز کے
بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور بعض روایتوں میں ہے صرف اس آیت مبارکہ کے 9 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اور اس میں اللہ یہی فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچو، سود سے بچو، بدعمالیوں سے بچو، اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی نفس پر۔ چونکہ سود کے متعلق کل بھی تفصیل سے بات ہوئی تھی، آج کل یہ ایک مہلک بیماری کی طرح ہم سب پر مسلط ہے، پورا ملک اس کی لپیٹ میں ہے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے دور بھی ہوتے جا رہے ہیں، اعمال کے اندر وہ جان نہیں رہی، روحانیت نہیں رہی، کیفیت نہیں رہی، اللہ کے سامنے رونا دھونا ختم ہو گیا، انسان کے اندر وحشی پن پیدا ہو گیا۔ یہ سب چیزوں کے اندر اصل جو ہے وہ حرام کمائی کا دخل ہوتا ہے۔ تو اس پر مزید تفصیلات کچھ انشاءاللہ آج کے سبق میں کر دیتا ہوں۔ سود کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سود کے متعلق 10 آیتیں اتاری ہیں۔ پورے قرآن پاک میں سود کے متعلق اللہ رب العزت نے 10 آیتیں اتاری ہیں۔ 7 آیتیں یہاں سورہ بقرہ میں مذکور ہیں، اور سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے، اور 2 آیتیں جو ہیں وہ سورۃ النساء میں ہیں۔ ایک آیت سورہ روم میں بھی ہے، جس کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ وہ سود کے بارے میں ہے یا نہیں، تو وہ 11ویں آیت بن جاتی ہے، ورنہ 7 آیتیں سورہ بقرہ میں، ایک آیت سورہ آل عمران میں، 2 آیتیں سورہ نساء میں، یہ تو ہیں ہی سود کے بارے میں، اور سورہ روم کی ایک آیت ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف موجود ہے۔ یہاں جو آیات ہیں وہ تو ہم نے پڑھ لی۔ سورہ آل عمران کے 13ویں رکوع میں 130 نمبر آیت ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود کو دگنا چگنا کر کے مت کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ نے سورہ آل عمران میں اس آیت کو ذکر فرما دیا۔ سورہ نساء میں اللہ نے 2 آیتیں ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے بعض پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دیں، اُحِلَّتْ لَهُمْ، جو ان کے لیے اصلاً حلال تھیں، وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور حالانکہ ان کو سود سے روکا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے لوگوں کے مال ناجائز طریقے کے ساتھ کھانے سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جو کافر ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ جل شانہ سورہ روم کے اندر فرماتے ہیں، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا، جو بھی تم مال اس لیے دو گے، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر وہ بڑھ جائے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاةٍ، اور جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا چگنا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سورہ نساء اور سورہ آل عمران کی اور سورہ روم کی آیت مبارکہ میں نے عرض کر دی۔ یہ آیت جو ہے اس میں یا تو سود کے متعلق ہے، یا ایک خاص قسم کا رسم ہوتی تھی جس کو نیوتا بھی کہتے ہیں، جس کو دیباج بھی کہا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ آدمی کسی کو ہدیہ دے، اس نیت کے ساتھ دے کہ وہ مجھے اس سے بڑھا کر دے گا۔ ہمارے ہاں جیسے شادی پر بسا اوقات باقاعدہ نام لکھے جاتے ہیں، جو لوگ ولیمے پر آئیں گے، کس نے کتنے پیسے دیے، اور واپسی جب دی جاتی ہے
تو کہتے ہیں اس نے 1000 دیا تھا تو ہم 1500 دیں گے، اس نے اتنے دیے تھے تو ہم اتنے دیں گے، یا کسی کے بچے کی پیدائش پر لین دین منع نہیں ہے، یاد رکھیے، لیکن اس کو اس طرح شمار کرنا کہ اس نے اتنے دیے تھے، میں تو اس سے کم نہیں دے سکتا، مجھے اس سے زیادہ دینے پڑیں گے، یہ سب اس میں شامل ہے اور یہ بالاتفاق ناجائز ہے۔ ولیمہ سنت ہے جب اس کو سنت کے مطابق کیا جائے۔ ہاں کوئی اس میں تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، اس کو شمار میں نہ رکھا جائے، بعد میں ان کے ہاں کوئی ایسا موقع ہو دیا جائے، کم دیا جائے، زیادہ دیا جائے، حسب توفیق دیا جائے، لیکن اس کا پہلے کے ساتھ موازنہ کرنا یہ بہرحال ناجائز ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ ولیمہ تب مسنون پورا ہوگا کہ جتنی استطاعت ہے بس وہ آدمی کر دے، اس پر کسی قسم کی رقم انسان نہیں لے سکتا کہ پھر اس سے زیادہ کر کے واپس کی جائے۔ ایک قرآن پاک میں یہ جو سود کے بارے میں تذکرہ تھا، ایک سود تو مشہور تھا، یہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک آدمی کسی کو پیسے دے اور اس پیسوں پر اضافہ واپس لے، ایک تو یہ قسم کا سود ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو کوئی چیز فروخت کی اور وہ ادائیگی نہ کر سکا تو اس پر میعاد بھی بڑھا دی اور اس پر رقم بھی بڑھا دی، ایک قسم کا یہ سود ہے۔ تو یہ جو سود ہے پیسوں پر اضافہ، 1,00,000 دیا، 1,10,000 واپس کرنا ہے، 20 کرنا ہے، 30 کرنا ہے، یہ تو ایک قسم کا سود ہو گیا، ادھار والا سود۔ ایک سود کی دوسری قسم ہے کہ چیز ادھار پر بیچی اور ادھار پر بیچنا جائز ہے، لیکن اگلا آدمی بر وقت اس کی ادائیگی نہیں کر سکا ہے، اس کی وجہ سے اس پر مزید جرمانہ لگا دینا، مزید اس پر پیسے ڈال دینا، یہ بھی ایک قسم کا سود ہے اور اس کو بھی شرعاً ناجائز کہا گیا ہے۔ لہٰذا آج کل قسطوں پر چیز خریدنا، ادھار پر چیز خریدنا یہ جائز ہے، لیکن بر وقت اس کی ادائیگی ہو جائے یا قسطیں بر وقت ادا کر دی جائیں، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے اوپر قرض مزید اضافہ نہیں ہونا چاہیے رقم کا، اس کا لین دین کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہونے کے بعد ابھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک نے سود میں جو اتنی سختی سے منع کیا ہے تو اس کے بڑے بڑے نقصانات کیا ہیں، تو چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے بڑا نقصان فرماتے یہ ہے کہ ساری قوم اصلی تجارت سے محروم ہو کر صرف بڑے بڑے سرمایہ داروں کی دست نگر بن جاتی ہے۔ دوسرا بڑا نقصان یہ فرماتے ہیں کہ جو نرخ ہوتا ہے نا چیزوں کا ریٹ، وہ اب سرمایہ داروں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، جس چیز کو وہ چاہیں مہنگا کر دیں، جس چیز کو چاہیں وہ سستا کر دیں۔ تو سود کی وجہ سے سارے کا سارا سرمایہ اور تجارت کا سارا نظام یہ چند بڑے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اور ماتحت رہنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی خرید و فروخت میں ان کے ریٹ کے محتاج بن جاتے ہیں۔ اور سود کی وجہ سے ایک بہت ہی بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دیکھو سود میں جو رقم ڈوبتی ہے وہ جو بڑا سرمایہ دار ہے وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے، لیکن صرف اپنا سرمایہ لے کر نہیں بلکہ قوم کے ہزاروں دیگر افراد کو بھی وہ گھاٹے کے اندر اتار دیتا ہے اور نقصان کے اندر وہ اس کو اتار دیتا ہے۔ اور سود کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ یہ سود انسانی اخلاق میں جو ایک بڑا جوہر تھا، ایثار، سخاوت، خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو راحت پہنچانا، اور جو صحابہ کرام کے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کے، ایثار کے جو واقعات موجود ہیں فضائل، سود اس کے بالکل برعکس ہیں، اور یہ ایسے ہیں جیسے مصیبت زدہ پر رحم کھانے کے بجائے آدمی اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سود خوری کی وجہ سے آدمی کے اندر حرص اور لالچ کی بیماری بڑھتی ہے، جبکہ قرآن پاک میں حرص اور لالچ سے روکا گیا ہے اور اس کے برے اثرات کو بیان کیا گیا ہے، تو لہٰذا سود کے معاملات کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔
آج کل سود اتنا سرایت کر گیا ہے، ہمارے ہر معاملے میں سود کا دخل ہے۔ تو یہ جو ساری بات عرض کی ہے، اس کا خلاصہ فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں۔ اول تو مسلمانوں کو چاہیے انفرادی اجتماعی مل کر کسی بھی طریقے سے حکام بالا تک یہ بات پہنچائی جائے کہ ہماری حکومتیں اس طرح متوجہ ہوں اور سود کے نظام کو ختم کریں جن کے ہاتھ میں پورا نظام ہے۔ اور دوسرا، عوام الناس کا آپس کا تذکرہ اور آپس میں بتانا، نجی محافل میں بتانا، اس کا کم از کم یہ فائدہ ہے کہ اتنا بڑا گناہ جو اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے، کم از کم اس کا گناہ ہونا تو معلوم ہو، اس کو کم از کم نفع مند تو نہ سمجھا جائے، مرض کو مرض سمجھ لیا جائے، بیماری کو بیماری سمجھ لیا جائے، تو کم از کم انسان کو اس کا احساس تو ہوتا ہے۔ تو حکام بالا تک بات پہنچ جائے اور نیچے افراد کم از کم گناہ کو گناہ سمجھ کر کریں، گناہ کو نیکی سمجھ کر کرنا، جائز سمجھ کر کرنا، یہ تو انتہائی خطرے کی بات ہے۔ اس کے بعد چند ایک ارشادات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سود کے بارے میں ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک چیزوں سے بچو، 7 مہلک چیزوں سے بچو۔ پیارے آقا کا سچا ارشاد ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایک اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک نہ کرنا، دوسرے جادو نہ کرنا، تیسرے کسی شخص کو ناحق قتل نہ کرنا، چوتھے سود نہ کھانا، پانچویں یتیم کا مال نہ کھانا، چھٹے جہاد کے وقت میدان جنگ سے نہ بھاگنا، اور ساتواں کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحیح بخاری شریف میں، حضور نے فرمایا، میں نے آج رات 2 شخصوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے، مجھے بیت المقدس لے گئے، پھر آگے چلے تو ایک خون کی نہر دیکھی جس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے کنارے پر کھڑا ہے۔ جب یہ نہر والا آدمی اس سے باہر آنا چاہتا ہے تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے، جس کی چوٹ سے بھاگ کر وہ وہیں چلا جاتا ہے جہاں کھڑا تھا، پھر نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر یہ کنارے کا آدمی یہی معاملہ کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنے ان 2 ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے بتلایا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی سود کھانے والا آدمی ہے، یہ اس کو اس کے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے اور سود دینے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور اس کا وثیقہ جو اس معاملے کو لکھے گا اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، مسلم شریف میں۔ اور ایک روایت میں ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 4 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، نہ ان کو جنت کی نعمت چکھنے دے گا۔ وہ 4 کون ہیں؟ نمبر 1 شراب پینے کا عادی، نمبر 2 سود کھانے والا، نمبر 3 یتیم کا مال ناحق کھانے والا، اور نمبر 4 اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اور ایک روایت مسند احمد طبرانی شریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جو سود کا 1 درہم کھاتا ہے وہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے، جو گوشت مال حرام سے بنا ہو اس کے لیے آگ ہی زیادہ مستحق ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا، کسی مسلمان کی آبرو ریزی، اس کی عزت کو پامال کرنا، یہ تو سود سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ پھل کو قابل استعمال ہونے سے پہلے فروخت کیا جائے، اور فرمایا جب کسی بستی میں بدکاری اور سود کا کاروبار پھیل جائے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دے دی۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں سود کے لین دین کا رواج ہو جائے
تو اللہ تعالیٰ ان پر ضروریات کی گرانی مسلط کرتے ہیں، یعنی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جائے تو ان پر دشمنوں کا رعب اور غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت مسند احمد کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو میں نے اپنے اوپر رعد اور برق کو دیکھا، یعنی بجلی کا کڑکنا۔ اس کے بعد ہم ایک بستی پر گزرے جن کے پیٹ رہائشی مکانات کی طرح پھولے اور پھیلے ہوئے تھے، جن میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ سود کھانے والے ہیں۔ اور ایک روایت میں طبرانی شریف میں حضور علیہ السلام نے عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے، ان میں ایک مال غنیمت کی چوری ہے اور ایک سود کھانا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو تم نے قرضہ دیا ہو اس کا ہدیہ بھی قبول نہ کرو، ایسا نہ ہو اس نے یہ ہدیہ قرض کے عوض میں دیا ہو جو یہ سود ہے۔ ہدیہ لینے میں بھی احتیاط کرو کہ قرض کے مقابلے میں تمہارے پاس کوئی اضافی چیز نہیں آنی چاہیے۔ بہرحال یہ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ آج کل کہا جاتا ہے بغیر سود کے نظام نہیں چلتا ہے، بغیر سود کے ملک نہیں چلتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ظاہری عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو یہی ہوگا جیسے ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اگر اس بڑے گناہ سے ہم توبہ کر لیتے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیے کتنے ایک سود کو ہم چھوڑیں گے، آپ اندازہ فرمائیے کتنے زیادہ گناہ ہم سے چھوٹ جائیں گے، کیسے عبادت کی مٹھاس نصیب ہوگی، راتوں کا رونا نصیب ہوگا، اللہ سے تعلق نصیب ہوگا، بچے ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے، خواتین میں حیا پیدا ہوگی، نوجوانوں کی آنکھیں جھک جائیں گی، قتل و غارت ختم ہو جائے گی، ایثار اور محبت عام ہو جائے گا، اور دنیا میں امن و سکون ہو جائے گا جب ہمارا کھانا حلال کا ہوگا۔ اور دعائیں اسی آدمی کی قبول ہوتی ہیں جس کا کھانا حلال کا ہوتا ہے۔ تو یہ سود کا کھانا آپ یہ سمجھیے کہ بہت سارے مفاسد اور برائیوں کی اور گناہوں کی یہ جڑ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سود کے مضر اثرات سے اور اس مہلک مرض سے ہمیں اور ساری امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے پاکیزہ نظام نصیب فرما دے۔ ہمارے حکام بالا کو اللہ تعالی یہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال طیب کشادہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی